اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں اس سلسلے میں آج ہی عرض کر رہا تھا. ایک ایسی چیز پیش آئی، تاجروں کا ایک قافلہ جہاز پر سفر کے لیے روانہ ہوا ہے اور اس میں سارے بزنس والے ہیں، سب مال تجارت لے کر کے جا رہے تھے. سمندری سفر ہے، بیچ سمندر میں جہاز ڈس بیلنس ہو گیا وزن کی وجہ سے، بہت زیادہ وزن ہو گیا یا ہچکولے کھانے لگا. تو آپس میں سارے لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ سامان جتنے لوگوں کا ہے تھوڑا تھوڑا سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ جہاز صحیح ہو جائے، بیلنس صحیح ہو جائے. اب اس میں جب سارے لوگوں کا اتفاق ہوا سامان پھینکنے پر، جب سامان کا جائزہ لیا گیا، ایک تاجر ایسا جس کو غازی نام سے پکارا جاتا تھا، اس کا سامان 70% تھا، باقی سب کا ملا کر کے 30%، اس کا اکیلے کا 70%. بہت مال اس کا ہے. اب سارے لوگوں کی نیت بدل گئی، کہا کہ ہم کیوں پھینکیں گے اپنا سامان، یہ زیادہ لائے، یہ پھینکے اپنا سامان. اب یہ ڈیبیٹ چلتی رہی، تکرار ہوتی رہی، اور یہ بندہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی مت کرو، تمہارا بھی سامان تھوڑا پھینکتے ہیں، میرا بھی تھوڑا پھینکتے ہیں. لیکن سب ون سائڈ میجورٹی تھی، یہ اکیلا تھا. جب یہ نہ مانا زیادہ تو سارے تاجروں نے اس کو پکڑ کر اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اس کو ہی پھینک دیا. اور اس کے ساتھ تھوڑا سامان بھی کم کرنا ہی تھا، اس کا ہی سامان تھوڑا سا کم کر دیا، باقی سامان پر خود قبضہ بھی کر لیا. سب فائدے میں تھے. ایک کو جہاز میں سے اٹھا کر پھینک دینا، باقی سب راحت میں. لیکن ہر کام کوئی نہ کوئی حکمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ سمندر میں گرا تو صحیح، لیکن جو اس کے ساتھ سامان پھینکا گیا تھا اس میں ایک لکڑی کا تختہ اس کے ساتھ بہ رہا تھا، جس پر وہ سوار ہوا یا اس کے سہارے اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا. غشی آئی، بے ہوشی آئی، لیکن 1-2 دن شاید اسی میں تیرتا رہا. وہ لکڑی کے تخت نے اس کو سمندر کے کنارے تک پہنچا دیا، ساحل پہ آ گیا. اب توجہ، جہاں پہنچا وہ غیر آباد علاقہ، ایک انسان بھی ادھر نہیں ہے، جنگلات ہیں، کہیں دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں. جسم کی کمزوری الگ، سمندر کا ڈوبنا الگ، سب چیزیں ہونے کے بعد جب کنارے پہنچا، شکار کر کے وہ اپنا پیٹ بھرنا چاہا. جو شکار ملا اس کے ذریعے سے اب کھانے پینے کے بعد اپنی زندگی ایک نئے انداز سے شروع کرنا اس نے چاہا. مہینہ گزر گیا، کیونکہ وہاں سے اب جا بھی نہیں سکتا کہیں، کوئی کشتی ادھر سے گزرتی بھی نہیں تھی. ایسے کنارے پر وہ پہنچا تھا. اب اس نے سوچ لیا میری زندگی یہیں پر تمام ہو جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. چھوٹی سی ایک جھونپڑی بھی بنایا، شکار کرتا، پتھروں سے آگ لگاتا، بھونتا اور کھاتا، اسی میں زندگی تھی. ایک رات جھونپڑی میں سویا تھا، اس کے چولہے میں لگی ہوئی آگ اس کی جھونپڑی میں لگ گئی، اندر موجود ہے، اور آگ اتنی تیز لگی کہ وہ جل جاتا، نکلنے کا راستہ نہیں تھا. شعلے بھڑک گئے، جھونپڑی کو جلا دیے. ان شعلوں کے بیچ سے بھی اس کو راستہ ملا، وہاں سے بھی بچ کر باہر نکلا. پھر باہر آیا، جھونپڑی جل کر خاک ہو گئی، دھواں آسمان تک اٹھ رہا تھا. اب یہ بارگاہ الہی میں کہتا ہے مولا تیری کیا منشا ہے، سمندر میں ڈبویا، وہاں سے بچا کر لایا، نئی زندگی شروع کر رہا تھا جھونپڑی میں، یہ بھی تو نے جلا دیا. میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ میں اس میں انویسٹ کیا تھا، یہاں بھی دھوکہ کھایا، بچا کے ادھر آیا تھا، یہاں بھی دھوکہ کھایا، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہے. اب وہ بارگاہ الہی میں کہنے لگا میں کیا کروں؟ غم کے عالم میں سویا. صبح نہیں ہوئی تھی کہ ایک کشتی کنارے پر آئی، چند لوگ اس پہ سوار تھے، ایک قافلہ. وہ آئے، اتر کر کے سیدھے اس کے پاس آئے، کہا اللہ خیر کرے، آپ سلامت ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے. کشتی پر اس آدمی کو ان لوگوں نے سوار کرنے کے لیے اپنی طرف سے پیشکش کی. اس نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مجھے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے، ہماری بھی کشتی اصل راستے سے بھٹکی ہوئی ادھر آئی ہے.
لیکن رات کے وقت جب کشتی گزر رہی تھی تو ہم نے اس طرف دھواں دیکھا، اور دھواں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ ہم کو یہ احساس ہوا کہ کوئی یہاں پر موجود ہے، دھواں۔ ہم نے دیکھا کہ مدد کے لیے جانا چاہیے، ہم کشتی یہاں تک لے آئے، اور اتفاق ہمارا سوچنا صحیح نکلا، آپ یہاں مل گئے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے، جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں۔ اب وہ کشتی میں سوار ہوا اور پھر کہنے لگا مولا اب پتہ چلا تو نے میری جھوپڑی کو آگ کیوں لگائی ہے۔ کسی کے گھر کا دھواں کسی کے لیے ہدایت بھی ہے۔ خیر کشتی میں سوار ہوا اور چل پڑا۔ آنے والے لوگوں نے اس سے پوچھا چلو ٹھیک ہے بچ گئے، اب ہمارے ساتھ چل رہے ہو، یہ تو بتاؤ یہاں پہنچے کیسے؟ یہ غیر آباد علاقہ ہے، یہاں تک تم آئے کیسے؟ اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں ایک سمندری سفر پر تھا، تجارت کے قافلے میں نکلا تھا، اور ساتھی تاجر لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے سمندر میں اٹھا کے پھینک دیا، میں تو ایک لکڑی کے تختے کے سہارے کنارے تک پہنچ گیا۔ تو اس قافلے میں آئے ہوئے جو مدد والے لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس والی کشتی سے تم گرے تھے، تمہیں خبر ہے وہ کشتی تھوڑی دور آگے جانے کے بعد پوری غرق ہو چکی تھی اور سارے تاجر اس میں مر گئے، سارا سامان چلا گیا۔ پھر اب کہنے لگا مولا اب یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سمندر میں کیوں ڈالا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیاں ان تمام معاملات میں نے ایک بات آپ کے سامنے ایسی رکھی ہے جو کامن ہے اور ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔